دوستو، لینکس آپریٹنگ سسٹم کے سبق میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سبق میں ہم کچھ بنیادی کمانڈز کی جانکاری حاصل کریں گے۔ میں اوبنٹو 10.04 کا استعمال کر رہا ہوں۔ ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ لینکس آپریٹنگ سسٹم کی ابتدائی معلومات آپ کو حاصل ہے۔ اگر آپ اس کی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ spokentutorial.org ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس سبق میں ہم کمانڈز اور اس کی تفصیل سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مین کمانڈ استعمال کر کے لینکس میں جانکاری کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو لینکس کمانڈ ایسے الفاظ ہیں جن کا اجرا کسی ایکشن یا کام کو انجام دیتا ہے۔ لینکس کمانڈ شاید ہی 4 حروف سے زیادہ کے ہو سکتے ہیں، جیسے ls، who، ps وغیرہ۔ کمانڈز چھوٹے حروف میں ہوتے ہیں اور یہ کیس حساس ہوتے ہیں۔ ایک مثال سے اسے سمجھتے ہیں۔ لینکس مینو میں جائیں، ایکسیسریز کو منتخب کریں اور موجودہ آپشنز میں سے ٹرمینل پر کلک کریں، یا ٹرمینل ونڈو کھولنے کے لیے اپنے کی بورڈ پر Ctrl+Alt+T دبائیں۔ اب ہم پرومپٹ دیکھ سکتے ہیں اور ٹھیک اسی کے پاس ایک کرسر بھی ہے۔ یہیں پر ہمیں کمانڈ ٹائپ کرنا ہے۔ who ٹائپ کریں اور انٹر دبائیں۔ ہم لاگڈ ان یوزرز کے نام دیکھ سکتے ہیں۔ حقیقت میں ہم نے who نام کا کمانڈ دیا ہے جس کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سسٹم میں لاگڈ ان ہے۔ لیکن چند حروف پر مشتمل کمانڈ کو متحرک کرنے والی کیا شے ہے؟ یہ کمانڈ انٹرپریٹر کا کام ہے، جسے شیل بھی کہتے ہیں۔ ہم شیل کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پروگرام ہے جو ہمارے اور لینکس سسٹم کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے۔ یہ ہمیں آپریٹنگ سسٹم میں کمانڈ دینے کی اجازت دیتا ہے۔ لینکس میں مختلف شیل انسٹال ہونا ممکن ہے، جنہیں استعمال کرنے والے اپنی پسند کے مطابق چن سکتے ہیں۔ لینکس پر معیاری شیل bin/sh کی شکل میں ہمیشہ موجود رہتا ہے اور اسے بیش کہتے ہیں۔ یہ GNU ٹولز میں سے ہے۔ اس سبق میں ہم جن کمانڈ سے واقف ہوں گے وہ کافی عام ہیں اور معمولی تبدیلی سے زیادہ تر لینکس شیلز پر کام کرتے ہیں۔ پھر بھی ہم اس سبق میں نمونے کے طور پر شیل کی شکل میں بیش کا استعمال کریں گے۔ ایسا ہم اس لیے کریں گے کیونکہ یہ پسندیدہ شیل ہے اور تقریباً تمام یونکس میں کارآمد ہے۔ دوسرے بنیادی شیلز ہیں بون شیل، سی شیل اور کارن شیل۔ ہم کون سا شیل استعمال کر رہے ہیں اسے جاننے کے لیے ٹرمینل پر جائیں اور کمانڈ ایکو اسپیس ڈالر ان کیپٹل شیل ٹائپ کریں اور انٹر دبائیں۔ عام آؤٹ پٹ /bin/bash ہے جو ہمیں بیش شیل دیتا ہے۔ کئی ایسے طریقے ہیں جن کی مدد سے مختلف شیلز کو متحرک کر سکتے ہیں۔ ہم اسے دوسرے سبق میں دیکھیں گے۔ کمانڈز در حقیقت فائلز ہیں جن میں پروگرامز ہوتے ہیں جنہیں اکثر سی میں لکھا جاتا ہے۔ یہ فائلز ڈائریکٹریز میں شامل ہوتی ہیں۔ کمانڈ کی تخلیق کہاں ہوئی اس کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے ٹائپ کمانڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کمانڈ پرومپٹ پر ٹائپ اسپیس -ps ٹائپ کریں اور انٹر دبائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ps دراصل /bin ڈائریکٹری میں موجود ایک فائل ہے۔ جب ہم کمانڈ پرومپٹ پر کمانڈ دیتے ہیں تب شیل ڈائریکٹریز کی فہرست میں سے کمانڈ سے ملتی ہوئی فائل کو تلاش کرتا ہے۔ اگر اس نام کی فائل موجود ہوتی ہے تو پروگرام عمل میں آتا ہے، ورنہ کمانڈ not found کا میسج ظاہر کر دیتا ہے۔ تلاش کی گئی ڈائریکٹریز کی فہرست پاتھ ویریبل کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہے، جسے ہم بعد میں دیکھیں گے۔ فی الحال اگر ہمیں اس فہرست کو دیکھنا ہے تو ایکو اسپیس $path کمانڈ ٹائپ کریں بڑے حروف میں اور انٹر دبائیں۔ اس وقت جب کمانڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ایک اہم چیز اس سلسلے میں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔
लिनक्स कमांड दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और दूसरे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कमांड अलहदा तौर पर फाइल या प्रोग्राम की शक्ल में मौजूद होते हैं। लिनक्स में ज़्यादातर कमांड्स इसी किस्म के होते हैं, लेकिन कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं जिनकी अमलावरी स्लैश के अंदरून होती है और वो अलहदा फाइल की शक्ल में नहीं होते हैं। ये इंटरनल कमांड होते हैं। एको कमांड, जिसे हम बाद में देखेंगे, हकीकत में एक इंटरनल कमांड है। टर्मिनल पर जाएं और कमांड टाइप करें, टाइप स्पेस एको और एंटर दबाएं। आउटपुट एको को शेल बुलेटिन की शक्ल में जाहिर करता है, लिहाजा हमें फाइल का नाम देने के बजाय यह बताता है कि एको कमांड की अमलावरी शेल के लिए इंटरनल है, इसलिए इसे इंटरनल कमांड कहते हैं। एक और चीज जिसे हमें समझना चाहिए वो है कमांड्स की तख्लीक। कमांड एक या एक से ज्यादा अल्फाज के हो सकते हैं जो कि वाइट स्पेस के जरिए जुदा किए जाते हैं। अगर कमांड एक से जायद अल्फाज पर मुश्तमिल है तो पहला लफ्ज कमांड का हकीकी नाम होता है, जबकि दूसरा लफ्ज इसका आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शंस, एक्सप्रेशंस या फाइल्स के नाम हो सकते हैं। वाज़ेह किए गए ऑप्शंस की बुनियाद पर एक कमांड जुदा जुदा काम कर सकता है। आमतौर पर इनसे पहले एक सिंगल या डबल माइनस का साइन होता है, जिसे अलतरतीब शॉर्ट या लॉन्ग ऑप्शन कहते हैं। टर्मिनल विंडो पर जाएं और कमांड्स टाइप करें और इनके आउटपुट देखें। टर्मिनल विंडो को क्लियर करने के लिए क्लियर टाइप करें, इसके बाद ls टाइप करें और एंटर दबाएं। फिर से क्लियर टाइप करें और एंटर दबाएं। ls स्पेस -a टाइप करें और एंटर दबाएं। टर्मिनल विंडो को क्लियर करने के लिए क्लियर टाइप करें और एंटर दबाएं। अब ls स्पेस -all टाइप करें और एंटर दबाएं। फिर से टर्मिनल को क्लियर करने के लिए क्लियर टाइप करें और एंटर दबाएं। अब ls स्पेस -d टाइप करें और एंटर दबाएं। इस मौके पर यह जानना निहायत ज़रूरी है कि कैसे ऑप्शंस की तब्दीली से कमांड्स में तब्दीली वाक़ा होती है। लिनक्स में हमारे पास काफ़ी कमांड्स होते हैं, हर एक के कई ऑप्शंस हैं। कमांड्स को एक साथ मुत्तहिद भी कर सकते हैं, जिसे हम बाद में देखेंगे। अब मसला यह है कि इतनी सारी चीज़ों को हम किस तरह याद रखें। दरअसल आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लिनक्स में ऑनलाइन हेल्प की सहूलत है। मैन कमांड सिस्टम पर मौजूदा सभी कमांड्स के बारे में तफसीलात मुहैया कराता है। मिसाल के तौर पर ls कमांड के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आपको टर्मिनल पर जाना पड़ेगा। मैन कमांड ls आर्ग्यूमेंट के साथ टाइप करें, यानी मैन स्पेस ls टाइप करें और एंटर दबाएं। इससे बाहर निकलने के लिए Q दबाएं। मैन सिस्टम का मैनुअल पेजर है। कमांड आर्ग्यूमेंट जो मैन को दिया जाता है वो आमतौर से एक प्रोग्राम का नाम, यूटिलिटी या फंक्शन होता है। इन आर्ग्यूमेंट्स से जुड़े हुए मैनुअल पेज को तलाश करके जाहिर किया जाता है। अगर एक सेक्शन फराहम किया गया है तो ये मैन को मैनुअल में से इसी सेक्शन की जानिब देखने की हिदायत देगा। इसके काम करने का तरीका ये है कि मौजूद सारे सेक्शंस में तलाश करें और वो भी पहले से तरतीब दी हुई तरतीब में, और मौजूद पेज में से पहला पेज दिखाए, खाह वो पेज कई सेक्शंस में मौजूद हो। आप मैन कमांड की मज़ीद जानकारी के लिए मैन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्मिनल पर जाएं और मैन स्पेस मैन टाइप करें और एंटर दबाएं। इससे बाहर आने के लिए Q दबाएं। मैन कमांड में कई ऑप्शंस हैं। यहाँ मैं आपको ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले कमांड्स के बारे में बताऊंगा। बाज़ दफ़ा हमें सही कमांड की जानकारी नहीं होती। ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? kman ऑप्शन फराहम करता है जो एक कीवर्ड लेकर कमांड की फहरिस्त और इनके मकासद को मुख्तसरन बताता है। मिसाल के तौर पर हमें डायरेक्टरी बनाने के लिए सही कमांड का इल्म नहीं है।
ایسی حالت میں ہم کمانڈ پرومپٹ میں جا کر مین اسپیس مائنس کے اسپیس ڈائریکٹریز ٹائپ کریں اور انٹر دبائیں گے۔ اب ہم ہر ایک کمانڈ کو تلاش کر سکتے ہیں تاکہ دیکھ لیں کہ حقیقت میں ہمیں کیا چاہیے۔ یہی چیز apropos کمانڈ کو استعمال کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کمانڈ پرومپٹ پر apropos اسپیس ڈائریکٹریز ٹائپ کریں اور آؤٹ پٹ دیکھنے کے لیے انٹر دبائیں۔ کبھی ہمیں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں صرف یہ جاننا ہوتا ہے کہ کون کمانڈ کیا کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم واٹ کمانڈ یا مین ایف کمانڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دونوں ہی کمانڈ کے تعلق سے ایک سطر کی تفصیل فراہم کراتے ہیں۔ ٹرمینل پر جائیں، اسے کلیئر کرنے کے لیے کلیئر ٹائپ کریں اور انٹر دبائیں۔ اب واٹ از اسپیس ایلس ٹائپ کریں اور انٹر دبائیں۔ کچھ کمانڈز کے کئی آپشنز ہوتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں کمانڈز کے مختلف آپشنز کی فہرست کی جانکاری بھی مطلوب ہو۔ تب ہم ہیلپ آپشن کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے کمانڈ پرومپٹ پر جائیں اور ایلس اسپیس مائنس مائنس ہیلپ ٹائپ کریں اور انٹر دبائیں۔ میں اوپر اسکرال کروں گا تاکہ آپ اس مینول پیج پر سارے آپشنز دیکھ لیں۔ لینکس سبق کے اس حصے کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ سبق ٹاک ٹو اے ٹیچر پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے جسے قومی تعلیمی مشن کا بذریعہ ICT تعاون حاصل ہے۔ مزید جانکاری اس لنک پر موجود ہے۔ اس اسکرپٹ کو ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسین نے ترتیب دیا ہے اور اس کی سطح بندی میں نے یعنی سید معراج رضوی نے کی ہے۔ اس سبق میں شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔